الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. بزرگان محترم، برادران عزیز، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بقرعید بھی ہمیں عطا فرمائی، اس میں قربانیوں کو بھی توفیق ہوئی، رجوع اللہ کی بھی توفیق ہوئی، روزوں کی بھی توفیق ہوئی بہت سے لوگوں کو الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. خیر ایسے دن گزر گئے، بارشوں کا بڑا سلسلہ تھا، مگر قربانی کے زمانوں میں بارشیں بھی اللہ تعالیٰ نے آسان کر دی. غور کیا جائے تو ہر وقت، ہر لمحے، ہر انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہے. ایسی بارش ہوتی کہ گن نہیں سکتا آدمی. سخت سے سخت بیمار بھی آدمی ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے. کتنی مصیبتوں سے، ایک بیماری ہے تو کتنی بیماریوں سے بچا رکھا ہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب، میاں سید اصغر حسین صاحب دیوبند میں تھے. ہمارے دادا کے شاگرد تھے اور ہمارے والد صاحب کے استاد تھے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جایا کرتے تھے، ہم بچے تھے، ہمیں بھی لے جایا کرتے تھے. ہمیں تو وہاں یہ فائدہ ہوتا تھا جانے سے بچوں کو کہ وہاں مٹھائی رکھی رہتی تھی ان کے پاس، بچوں کو مٹھائی دیا کرتے تھے. ہمیں تو مٹھائی کا شوق ہوتا تھا. لیکن صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے، بہت اونچی شخصیت تھی. ایک مرتبہ کچھ بیمار ہو گئے. والد صاحب نے بتایا مجھے، ہمیں بتایا کہ میں نے پوچھا تھا طبیعت کیسی ہے؟ فرمانے لگے بھائی الحمدللہ الحمدللہ، آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، کان بھی ٹھیک ہے، دماغ بھی ٹھیک ہے، معدہ بھی ٹھیک ہے، سینہ بھی ٹھیک ہے، کچھ بخار ہو گیا ہے. نعمتیں بہت ساری گنوائی اور پھر بخار کا بھی ذکر فرما دیا. یہ بات نہیں کہ آدمی اپنی تکلیف کا ذکر نہ کرے. اگر ذکر نہیں کریں گے تو پھر ہم مانگیں گے کیسے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو کیسی سخت آزمائش پیش آئی، کیسی سخت بیماری، بہت ہی دردناک اذیتناک بیماری. کافی عرصہ گزر گیا. دعا بھی کرتے تھے تو ایک مرتبہ وحی آئی کہ تم نے اپنی بیماری کا ذکر نہیں کیا، بیماری کی شفا بھی تو مانگو. باقی سب چیزیں مانگ رہے ہو، شفا نہیں مانگتے. تو اس وقت انہوں نے دعا کی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تکلیف ہو گئی ہے، آپ ارحم الراحمین ہیں. تو پھر شفا ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی انتظار کرتا ہے کہ کوئی بندے کو تکلیف پیش آ جائے تو بندہ اللہ کے سامنے پیش کرے گا. اس کے پاس نہیں پیش کریں گے تو کس کے پاس پیش کریں گے؟ ہے کوئی دروازہ؟ صرف ایک ہی دروازہ ہے،
اللہ رب العالمین کا دروازہ ہے، وہیں سے ملتا ہے جو کچھ ملتا ہے، صحت بھی وہیں سے ملتی ہے، عزت بھی وہیں سے ملتی ہے، رزق بھی وہیں سے ملتا ہے، راحت بھی وہیں سے ملتی ہے، جنت بھی وہیں سے ملے گی، اگر خدا نخواستہ بدعمالیاں ہوئی تو جاننا بھی وہیں سے ہوگی۔ اللہ رب العالمین خالق الکل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل میں شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی کو تکلیف بھی ہو کچھ تو دعا یوں کرو، دعا بھی کرو اللہ فلاں فلاں بارے مجھے دے، اور یہ بھی دعا کرو کہ اللہم اجعلنا شاکرین لنعمتک مثنین بہا قابلیہا واتمھا علینا، یا اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ مثنین بہا، شکر کرنے والوں میں شامل کر لیجیے، اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنے والا بنا دیجیے، آپ کی نعمتوں کا ہم ذکر بھی کریں، اس کی بھی توفیق دے دیجیے۔ وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا، اور نعمتوں کو مکمل کر دیجیے، مانگ بھی لیا مزید مانگ لیا۔ بندہ تو ہر وقت محتاج ہے، شکر بھی کرنا چاہیے، مانگتے بھی رہنا چاہیے، دونوں کام ہونے چاہیے، مانگیں بھی شکر بھی ادا کرے۔ اللہ آپ نے فلاں کام کر دیا، مجھے شکر کی توفیق دے دیجئے، میرا فلاں کام بھی کرا دیجئے۔ ہمارے مرشد حضرت ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو چپ کے اپنے اللہ میاں سے باتیں کرتے رہا کرو، اللہ میاں سے چپ کے باتیں کرتے رہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اکیلے ہو اللہ میاں سے باتیں کرتے رہو، اور ہم باتیں کیا کریں گے؟ ان سے مانگتے ہی رہیں گے، اللہ ہمیں فلاں چیز دے دیجیے، فلاں دے دیجیے، شفا دے دیجیے، عزت دے دیجیے، کاروبار میں برکت دے دیجیے، ملازمت دے دیجیے، پیسے میں برکت دے دیجیے، رشتہ ہمارے بچوں کا کروا دیجیے، فلاں چیز دے دیجیے، فلاں چیز دے دیجیے۔ ہم تو مانگتے ہیں، مانگنے میں بھی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں تو ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ، مانگتا کیوں نہیں ہو؟ مانگو ہم سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اس کی نعمتوں کو مانگتے بھی رہنا چاہیے۔ اور شکر کا تو جہاں تک معاملہ ہے، ان کی ایک نعمت کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتے۔ جتنی نعمتوں کی بارش ہے، کسی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ موسم اچھا ہو گیا، شکر ادا کر رہے ہیں، لیکن شکر کہاں سے ادا کیا؟ یہ زبان سے۔ یہ زبان کس نے دے دی تھی؟ یہ کس کی نعمت ہے؟ بولنے کی صلاحیت دے دی کس نے دی؟ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کا کسی ایک نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو دو شکر اس پر واجب ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ فلاں چیز مل گئی، اور دوسرے یہ کہ باقی فلاں چیزوں سے بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی ذکر کریں اور تکلیفوں کا بھی اللہ تعالیٰ ہی سے ذکر کریں، بندوں سے ذکر نہ کریں زیادہ۔ تو ہمارے پاس شکر ادا کرنے کے لیے تو دل ہے، زبان ہے۔ دل کسی نے دیا، زبان کسی نے دی؟ وہ رب کریم نے دی۔ ایک الحمدللہ کہنے کا ثواب تو ہے ہی اپنی جگہ پر، لیکن اس الحمدللہ کہنے سے کتنی اور نعمتیں ہم پر واجب ہو گئی، کتنی نعمتوں کا ثواب واجب ہو گیا، رحمت واجب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عادی بنا دے اور چپ کے باتیں کرنے کا عادی بنا دے۔ الحمدللہ بقرعید کا زمانہ بھی عافیت سے گزر گیا، لیکن بہت مسائل ہیں ہمارے وطن عزیز میں بھی، اور پورے عالم اسلام میں مسلمانوں پر بے چینی ہے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اگرچہ طاقت اس مسلمانوں کی تعداد پوری دنیا میں 6 ارب ہے، 6 ارب میں پوری دنیا کی آبادی کا 6واں حصہ ہماری آبادی ہے،
مسلمانوں کی، لیکن سب سے زیادہ مصیبتوں میں بھی مسلمان پھیلے ہوئے ہیں، طرح طرح کی مصیبتوں میں۔ اور کیا ہو رہی مصیبتیں؟ مسلمان کو مار رہا ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس کی لڑائیاں ہیں، اور دشمن ہماری کا تماشا دیکھ رہے ہیں، اور پھر دشمنوں کی طاقت بڑھتی جاتی ہے ہمیں ہماری کمزوریوں کی وجہ سے۔ کشمیر کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، متحد ہو کر اس مسئلے کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں، دعاؤں سے بھی، تدابیر سے بھی، حکمت سے بھی اور طاقت سے بھی۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ملک میں ایک سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے، بے ایمانی، بددیانتی، بدامنی بھی اسی کی وجہ سے ہے، قتل و غارت گری جو پھیلی ہوئی ہے اسی کی وجہ سے ہے، بیماریاں بھی اسی وجہ سے پھیلی ہوئی ہیں، موتیں بھی اسی وجہ سے زیادہ ہو رہی ہیں، جھگڑا بھی اس سے زیادہ ہو رہے ہیں، بد امنی ہے کرپشن کی وجہ سے۔ وہ کیا ہے؟ کرپشن کی بنیاد کیا ہے؟ اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دے رہے ہم اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم رزق تو مانگتے ہیں، لیکن جو ڈیوٹیاں اس نے ہمارے سپرد کی ہیں وہ ادا نہیں کرتے۔ ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ یہ کرپشن، نیچے سے لے کر اوپر تک کرپشن ہی کرپشن ہے۔ ہر ایک دوسروں سے اپنا حق مانگنے کے لیے تو تیار ہے، حق دینے کے لیے تیار نہیں۔ آج پاکستان پوری دنیا میں بدنام ہو گیا ہے۔ اگر کسی چیز پر میڈ ان پاکستان لکھا ہوتا ہے، بعض ملکوں میں جانا ہوا، وہاں ہماری تقریر ہوئی، پاکستانی تاجر تھے، انہوں نے بتایا کہ ہم تجارت کرتے ہیں، تو مال کہاں سے منگاتے؟ کہ انڈیا سے منگاتے، پاکستان سے کیوں نہیں منگاتے؟ کہ میں تو پہلے پاکستانی سے منگایا کرتا تھا، لیکن پاکستانی تاجروں نے مجھے اتنا ستایا کہ میں نے کان پکڑ لیے کہ پاکستان سے نہیں منگاؤں گا، کیونکہ آرڈر دیا، اب وعدہ کیا انہوں نے کہ بھلا مہینوں کو بھیج دیں گے سامان، موسم گزر گیا، سیزن گزر گیا، مال ہمارے پاس آیا تو اب بیکار پڑا۔ بار بار ان کو سمجھایا، نہیں مانتے۔ پھر اب یہ ہو گیا ہے کہ پاکستان اب اتنا بدنام ہو گیا ہے کہ اگر اس کے بعد میڈ ان پاکستان لکھا ہوتا ہے کسی چیز پر تو لوگ ہم سے خریدتے نہیں ہیں۔ اگر پاکستان کا بھی کپڑا بنا ہوتا ہے تو ہم اس پر اپنے لکھ کے ڈال دیتے، میڈ ان پاکستان کو مٹا دیتے ہیں اور میڈ ان انگلینڈ لکھ دیتے ہیں یا کچھ لکھ دیتے ہیں۔ جھوٹ وہاں بھی بولتے پاکستانی، جھوٹ بولنے کی عادت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ افسوس ہوتا ہے کہ غیر مسلم انہوں نے ہماری بہت ساری اچھائیاں لے لی، جو ہماری اچھائیاں تھیں وہ لے لی۔ وہ تجارت میں جھوٹ نہیں بولتے، کاروبار میں دھوکہ نہیں دیتے، ناپ تول میں کمی نہیں کرتے، ملاوٹ نہیں کرتے، ان کی تجارت ترقی کرتی ہے۔ اور ہمارے یہاں سب کچھ ہوتا ہے تو تجارت ٹھپ ہو جاتی ہے۔ اچھا، ہمارے پاکستان کے لوگوں کو زیادہ کمانے کا شوق ہے، تاجروں کو زیادہ کماؤ، جلدی کماؤ، نتیجہ یہ کہ نہ جلدی ہوتا ہے، نہ تھوڑا ہوتا ہے، نہ زیادہ ہوتا ہے، وہ بھی ٹھپ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ تھوڑا سا کام شروع کرتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ شروع کر دیتے ہیں۔ کام اگر چلے گا تو اس کے اندر کچھ ملاوٹ شروع کر دیں گے اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر بدنام ہو جائیں گے۔ قرآن حکیم نے آیت ارشاد فرمائی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تعالیٰ تم کو حکومت دیتا ہے کہ تم لوگوں کی امانتیں ادا کر دیا کرو۔ امانت سے مراد ہے حقوق، جس کسی کا بھی کوئی حق ہے اس کی ادا کرنے کی عادت ڈالو۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ عام طور سے سیاسی لیڈر اپنی جماعت کے لوگوں کو
سکھاتے ہیں مطالبہ کرنا، مانگنا سکھاتے ہیں، فلاں مطالبہ، فلاں کرو، فلاں مطالبہ حکومت سے، فلاں سے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا، اسلام ادائے حقوق سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم لوگوں کے حقوق ادا کرو۔ اگر تم سب حقوق ادا کرنے لگو گے سب کے حقوق ادا ہو جائیں گے، اور اگر کوئی حق ادا نہ کرے سب مانگتے ہی رہیں گے تو سب مانگتے ہی رہیں گے، حق کسی کو نہیں ملے گا۔ آج ہماری سیاسی تمام لیڈروں کا حال یہی ہے، لوگوں سے وہ حقوق مانگتے ہیں کہ ہماری فلاں حق ادا کرو، فلاں حق ادا کرو، ہمیں ووٹ دو، ہمارا ساتھ دو، ریڈیو میں ہماری ساتھ دو، حکومت کہتی ہے کہ ہماری اطاعت کرو، لیکن جو ذمہ داری ہے وہ ادا نہیں کرتے۔ اور اسلام ہمیں سکھاتا ہے حقوق ادا کرنا، بلکہ اس موضوع پر میں کافی کرتا رہا ہوں بات، موقع ملے گا تو کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اور وہ یہ ہے کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ پورے دین کا خلاصہ ہے ادائے حقوق اور حفظ حدود۔ اللہ کے حقوق بھی ادا کر دو، بندوں کے حقوق بھی ادا کر دو، اونچے درجے کے ولی اللہ ہو، بہت بڑے ولی اللہ ہو، تم سب سے بڑے مسلمان ہو، پکے سچے مسلمان ہو، اللہ کے حقوق ادا کر دو۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادات ہیں، ایمان ہے، لیکن تجارت میں بندوں کے حقوق ہیں، گاہک کے حقوق ہیں، مالک کے حقوق ہیں، اور کارخانے والوں کے حقوق ہیں، کام کرنے والوں کے حقوق ہیں، ملازمین کے حقوق ہیں، افسروں کے حقوق ہیں، سیاست میں لیڈروں کے حقوق ہیں، عوام کے حقوق ہیں۔ حقوق ادا کر دو۔ جب حقوق سب ادا کرنے کے عادی بن جائیں گے تو سب کے حقوق ادا ہو جائیں گے، اور اگر حقوق ادا کرنے کے عادی نہیں ہوں گے، مانگتے ہی رہیں گے تو ادا نہیں ہوں گے۔ آج ہمارے گھر گھر ساس بہو کے جھگڑے ہیں، نند بھابج کے جھگڑے ہیں، اور رشتہ داروں کے آپس کے جھگڑے ہیں۔ وہ سب کا سارا مدار سارا سب چیزوں میں کیا ہو رہا ہے؟ ادائے حقوق کی کمی ہے۔ بیوی اپنے حقوق نہیں ادا کر رہی تو تعلقات خراب ہوتے ہیں، شوہر اپنے حقوق ادا نہیں کر رہا، تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ ان حقوق میں سے ایک اہم حق ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ سارے جھگڑے زیادہ تر میاں بیوی کے آپ دیکھیں گے زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ وہی بات شوہر نے اگر کہہ دی محبت سے، تہذیب سے، تو وہ اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر اعتراض کے طور پر بات کی تو ادھر سے بھی جواب آئے گا اعتراض کا۔ ادائے حقوق، بیوی کے حقوق یہ ہیں کہ تم اپنے فرائض ادا کرو، اور شوہر کے حقوق یہ ہیں کہ وہ اپنے فرائض ادا کرے۔ بیوی کے حقوق شوہر کے فرائض ہیں، اور شوہر کے حقوق بیویوں کے فرائض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایات پر عمل کی توفیق دے۔ اس کو ذرا یاد رکھیں، پورے دین کا خلاصہ ہے ادائے حقوق اور حفظ حدود۔ ایک کا حق دوسرے کو نہ دو۔ بیوی کا حق بہت بڑا ہے، وہ تب چھوڑ چھاڑ کر تمہارے پاس آئی ہے، لیکن ماں کا حق اپنی جگہ پر ہے۔ ماں کا حق بیوی کو نہ دو، بیوی کا حق ماں کو نہ دو۔ اللہ تعالی ہمیں ان حدود کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم جگہ جگہ کہتا ہے تلک حدود اللہ، تلک حدود اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں یہ، ہر چیز کی حد ہے۔ انتہا پسندی نہیں اسلام میں، یہ نہیں کہ سارے حقوق بس بیوی کے ہوں، شوہر کے، ماں کے نہ ہوں، یا سارے حقوق ماں باپ کے ہوں، بیوی کے نہ ہوں، سب کے ہوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ادائے حقوق کی عادت ڈالیں۔ بات تو ذرا لمبی ہے، انشاءاللہ آئندہ کہتا رہوں گا۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ اگر عمر بھر بات کرتے رہیں کبھی ختم نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی باتیں آئندہ بھی عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔